انجمن آرا کے موت کے غم کے ساتھ مارخ خوشگوار لذتوں سے بھی سرشار تھی۔ شہنشاہ جہانگیر اور مہرالنساء بیگم کی شادی نے اس کی آقا زادی ارجمند بانو کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اب مارخ کو امید ہو چلی تھی کہ شہزادہ خرم اور ارجمند بانو شرعی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ بی بی، اب اپنی ان اداسیوں کو کسی ویران کھنڈر میں دفن کر دو۔ ایک دن مارخ نے ارجمند بانو کو مغموم دیکھ کر کہا، مارخ میں کیا کروں، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں ہے۔ ارجمند بانو نے انتہائی دل گرفتہ لہجے میں کہا، آپ کے راستے کا سب سے بھاری پتھر دور ہو چکا ہے۔ مارخ نے کہا۔ ارجمند بانو نے مارخ کی طرف چونک کر دیکھا۔ اب آپ کی راہ میں کوئی کانٹا موجود نہیں ہے۔ مارخ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ مہرالنساء بیگم ہی آپ کے راستے کا سب سے زہریلا کانٹا تھی، جسے قدرت کے ہاتھوں نے اس طرح ہٹا دیا ہے کہ منزل صاف نظر آ رہی ہے۔ ارجمند بانو ابھی تک مارخ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کی لرزتی ہوئی پرچھائیاں کچھ اور گہری ہو گئی تھیں۔ شہنشاہ نے مہرالنساء بیگم کو رام کرنے کے لیے خوفناک چالیں چلی تھیں۔ مارخ اس طرح بول رہی تھی جیسے وہ شہنشاہ کی رازدار ہو۔ شہنشاہ اس لیے مسلسل شادیاں کر رہے تھے کہ مہرالنساء بیگم کا غرور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ بھی ایک حادثے کا شکار ہوئیں۔ شہنشاہ جہانگیر نے ایک طرف شاہ ایران کو خوش کرنے کے لیے مرزا مظفر صفوی کی صاحبزادی سے شہزادہ خرم کی شادی کی، اور دوسری طرف مہرالنساء بیگم کو یہ تاثر دیا کہ وہ ان کی بھتیجی ارجمند بانو کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بالآخر شہنشاہ اپنی چالوں میں کامیاب ہوئے اور مہرالنساء بیگم تمام تر غرور و ناز کے ساتھ شہنشاہ کے سامنے خم ہو گئیں۔ اب شہنشاہ مہرالنساء بیگم کو خوش کرنے کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مارخ، کون جانے کہ کل کیا ہوگا؟ ارجمند بانو نے اداس لہجے میں کہا۔ مجھے تو دور دور تک اندھیرا نظر آتا ہے۔ نہیں بی بی، ایسی کم ہمتی کی باتیں نہیں کرتے۔ مارخ نے ارجمند بانو کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، روشنی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ نئے اجالے کی کرنوں کو آپ تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اس وقت کا پوری گرمجوشی کے ساتھ انتظار کیجئے کہ اب وہ آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مارخ کی حوصلہ افزا گفتگو سن کر ارجمند بانو مسکرانے لگی۔ خدا تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے مارخ، کہ تم نے مایوسیوں کے اس اندھیرے میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا آقا زادی کہ آپ کے کسی کام آ سکوں۔ مارخ کے لہجے میں جذبات کی حرارت شامل تھی۔ یہ تو ایک ادنا ترین خدمت تھی۔ مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جب میں آپ کی خوشی کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اور پھر مارخ کے تمام اندازے درست ثابت ہوئے۔ شادی کے ایک ماہ بعد جہانگیر نے مہرالنساء کو نور محل کا خطاب دے دیا۔ یہ ایک منفرد خطاب تھا۔ جہانگیر نے آج تک اپنی کسی بیگم کو اس انداز کے خطاب سے نہیں نوازا تھا۔ مہرالنساء کے روشن چہرے کی وجہ سے اس کے لیے یہ خطاب بہت زیادہ مناسب نظر آتا تھا، اور اسی موقع پر جہانگیر نے ارجمند بانو اور شہزادہ خرم کی شادی کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا۔ اس شاہی اعلان نے وزیر اعظم آصف خان کے گھر کو مسرتوں سے بھر دیا۔ اس رات آصف خان نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس طرح چراغاں کر دو کہ گھر کا ایک ایک گوشہ جگمگا اٹھے، اور یہ چراغاں شادی کے بعد تک جاری رہے کہ خداوند ذوالجلال نے اس گھر کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آصف خان کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ درباری عمرا اپنے وزیر اعظم کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ جب ارجمند بانو نے یہ خبر سنی تو کچھ دیر کے لیے اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر وہ مارخ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا میرے خالی دامن کو اس طرح بھر دے گا۔ جوش جذبات میں ارجمند بانو کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ مارخ کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسوؤں کا آبشار جاری تھا۔ تمام قافلے آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچتے جا رہے تھے۔ بس ایک مارخ کی ناکام حسرتوں کا کارواں تھا جس کے نصیب میں کوئی منزل نہیں تھی۔ مگر مارخ نے خوشی کے اس موقع پر کسی سے محرومی کی شکایت نہیں کی۔ وہ ارجمند بانو اور شہزادہ خرم کی شادی کی اطلاع پا کر اس طرح خوش تھی جیسے خود اس کی اور شہزادہ پرویز کی شادی ہو رہی ہو۔ پھر جب مسرتوں کے آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا تو ارجمند بانو کو مبارک شاہ قلندر کی یاد آئی۔ آؤ مارخ، حضرت شیخ کے مزار پر حاضری دیں اور قلندر بابا کو نظر پیش کریں کہ ان کی دعاؤں کے صدقے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ ارجمند بانو نے کہا، اور پھر وہ مارخ کو لے کر شیخ چشتی کے مزار پر پہنچی۔ ارجمند بانو بہت دیر تک مزار کے باہر کھڑی دعا مانگتی رہی۔ اکثر لوگ جوش عقیدت میں مزار کے اندر بھی چلے جاتے تھے، لیکن ارجمند بانو ہمیشہ باہر سے دعا مانگ کر لوٹ آتی تھی۔ ایک بار مارخ نے اسے اندر جانے کے لیے کہا تو ارجمند نے جواب دیا کہ تم جانتی ہو مارخ کہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ وہ معرفت کے شہنشاہ ہیں، ایسے شہنشاہ کہ جن کے حضور شہنشاہ جلال الدین اکبر بھی برہنہ پاک گھٹنوں کے بل چل کر آتے تھے۔
اس حقیر خادمہ کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ وہ شہنشاہ کی مملکت میں رہتی ہے اور شہنشاہ اس کی حاضری قبول کر لیتے ہیں۔ آج بھی ارجمند بانو اسی عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئی تھی۔ دعا کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کے آنسو نہیں تھمے تھے۔ پھر ارجمند بانو دعا مانگ کر مزار کے احاطے سے باہر آئی اور غریبوں میں چاندی کے سکے تقسیم کیے۔ اس کے بعد اس کی بے چین نظروں نے مبارک شاہ کو تلاش کیا، مگر آج وہاں قلندر موجود نہیں تھا۔ ارجمند بانو پریشان نظر آنے لگی۔ قلندر بابا کہاں ہیں مارخ؟ کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ مارخ کیا جواب دیتی؟ اس نے قطار میں بیٹھے ہوئے ایک فقیر سے پوچھا، بابا مبارک شاہ کہاں ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ وہ دیوانہ کہاں ہے، بیک وقت کئی فقیروں نے بلند آواز میں کہا۔ دن رات کھڑے کھڑے مزار کو تکتا رہتا ہے اور کبھی جی میں آتا ہے تو اپنی جھونپڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فقیروں کے لہجے میں مبارک شاہ کے لیے بڑی حقارت تھی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو بھی آتا ہے اسی پاگل کو پوچھتا ہے، آخر اس دیوانے میں کیا رکھا ہے؟ مارخ گداگروں کی اس بے ادبی کا جواب دینا چاہتی تھی، مگر صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خاموش رہی۔ پھر وہ ارجمند بانو اور آصف خان کے خدمتگاروں کے ساتھ اس جھونپڑی کی طرف بڑھ گئی جس میں مبارک شاہ قلندر رہتا تھا۔ وزیر اعظم آصف خان کی صاحبزادی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ایک خدمتگار نے جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر کہا۔ مبارک شاہ اپنے مسلح پر آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا تھا۔ اجنبی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور اشارے سے کہا کہ ارجمند بانو کو اندر بھیج دو۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر جیسے ہی ارجمند بانو جھونپڑی میں داخل ہوئی، مبارک شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے والہانہ انداز میں بولا، ملکہ عالیہ اور ایک فقیر کی جھونپڑی میں کیسی خوشی کی ساعت ہے، مگر ایک مفلس انسان ہندوستان کی ملکہ کو کیا نظر پیش کرے۔ بابا، آپ نے اس کنیز کو اپنے حضور آنے کی اجازت دے دی، بس یہی کافی ہے۔ شدت جذبات سے ارجمند بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹھ جاؤ ملکہ عالیہ، قلندر نے ایک خاک آلود چٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارجمند بانو نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ قلندر کی چٹائی غبار سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنے بہترین لباس کے ساتھ خاک سے اٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گئی۔ یہ تخت ہندوستان ہے، قلندر نے پرجلال لہجے میں کہا۔ بحکم خدا اب تجھے دنیا کی کوئی طاقت تاج و تخت سے محروم نہیں کر سکتی۔ مارخ بڑی حیرت سے مبارک شاہ کی گفتگو سنتی رہی۔ بس اب اپنے گھر جاؤ، تمہیں بار بار یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، قلندر نے ارجمند بانو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جب خداوند ذوالجلال اپنے خزانہ غیب سے تمہیں اقتدار بخش دے تو مخلوق خدا کا خیال رکھنا اور عیش و نشاط کے ہنگاموں میں قبر کو نہ بھول جانا کہ قبر بہت تاریک اور خوفناک جگہ ہے۔ قلندر کی باتوں نے ارجمند بانو اور مارخ پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ ارجمند بانو چٹائی سے اس حالت میں اٹھی کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تو میری بیٹی کی طرح ہے، پھر باپ سے اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ مبارک شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارجمند بانو آگے بڑھی اور قلندر کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مبارک شاہ نے فوراً ہی ارجمند کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تجھے اور شہزادہ خرم کو تمام آفات و مصائب سے دور رکھے۔ بابا، یہ آپ کی بیٹی کی خواہش ہے کہ ان سکوں کو اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ارجمند نے چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی قلندر کی خدمت میں پیش کی۔ مبارک شاہ اس تھیلی کو ارجمند کے گرد اس طرح گردش دیتا رہا جیسے صدقہ اتار رہا ہو۔ پھر قلندر اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور چاندی کے تمام سکے یہ کہہ کر فقیروں کی طرف پھینک دیے کہ اپنے دامن بھر لو کہ یہ ملکہ عالیہ کی بخشش و عطا ہے۔ ارجمند بانو اور شہزادہ خرم کی شادی میں صرف 8 دن باقی رہ گئے تھے۔ ارسلان بیگ پر ناقابل بیان وحشت طاری تھی۔ اس دوران وہ کئی بار گیانی آتما رام کے پاس جا چکا تھا۔ گیانی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تیرے وہ منتر کیا ہوئے جو ارجمند بانو اور شہزادہ خرم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر رہے تھے؟ ارسلان بیگ کے لہجے میں ہزاروں تلخیاں پوشیدہ تھیں۔ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا، مگر اس بیکاری مبارک شاہ کا کیا کروں جو مجھ سے بڑا جادوگر ہے؟ آتما رام نے انتہائی بے بسی کے عالم میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اگر اس بیکاری کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر دنیا میں میرے منتروں کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ آتما رام بڑی عیاری کے ساتھ بہانے تراش رہا تھا۔ بیکاری مبارک شاہ سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ ارسلان بیگ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ کسی طرح اس بیکاری کو قتل کرا دے، پھر نئی فتوحات تیرے قدم چومیں گی۔ آتما رام ارسلان بیگ کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ ارسلان بیگ نے ایک بار مبارک شاہ کو زہر دلوانے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہا تھا۔
آج آتما رام کی زبان سے مبارک شاہ کے قتل کی بات سن کر وہ چونک اٹھا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس نے تو روٹیوں میں چھپا ہوا زہر بھی دیکھ لیا تھا، پھر کون اسے قتل کرے گا؟ اگر وہ بیکاری قتل نہیں ہو سکتا تو پھر ارجمند بھی تیرا مقدر نہیں بن سکتی۔ آتما رام نے بڑی بے نیازی کے ساتھ کہا۔ ارسلان بیگ کے سینے میں نفرت و انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور یہی آگ اسے مبارک شاہ کے قتل پر اکسانے لگی۔ آخر ارسلان بیگ نے 3 آدمیوں کو بڑی رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں قلندر کو ہلاک کر دیں گے، مگر جب وہ تینوں درندے بے نیام تلواریں لے کر قتل کی نیت سے مبارک شاہ کی جھانپڑی میں داخل ہوئے تو اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں قلندر نے 3 سائے اندر داخل ہوتے دیکھے تو گرجدار آواز میں کہا، کون ہے؟ مبارک شاہ کے لہجے میں اس قدر جلال تھا کہ ان تینوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں اور وہ قلندر کے قدموں میں گر کر اپنے جرم کی معافی مانگنے لگے۔ قلندر کے دریافت کرنے پر تینوں نے اعتراف کیا کہ انہیں ارسلان بیگ نے اقدام قتل کے لیے ورغلایا تھا۔ مبارک شاہ مسکرانے لگا، میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں، مگر اس مردود سے کہہ دینا کہ میرے قتل کے لیے تازہ دم فوج روانہ کرے کہ یہ تھکے ہوئے بازو کسی کام نہیں آئیں گے۔ ارسلان بیگ اپنی دوسری شکست پر پاگل ہو گیا، ارجمند میں تجھے چین سے نہیں جینے دوں گا۔ یہ کہہ کر ارسلان بیگ شدید وحشت کے عالم میں قصر شاہی کی طرف بڑھا۔ اب وہ اپنے ناپاک منصوبے کے ساتھ شہزادہ خرم سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب خدمتگاروں نے خرم کو ارسلان بیگ کے آنے کی اطلاع دی تو شہزادے کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے اور اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ارسلان بیگ سے ملنا نہیں چاہتا۔ ارسلان بیگ کے سینے میں ارجمند کے خلاف نفرت و انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اس آگ کو مزید ہوا دینے کے لیے ہر حال میں خرم سے ملنا چاہتا تھا۔ صاحب عالم سے عرض کرنا کہ ان کے لیے ایک ضروری خبر ہے، ارسلان بیگ نے خدمتگاروں سے کہا۔ ضروری خبر کے الفاظ سن کر شہزادہ خرم ارسلان بیگ سے ملنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادہ خرم نے اپنی روایتی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ خرم ارسلان بیگ کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، لیکن وہ اپنی وفاداری کے سبب اس منافق شخص کو برداشت کر رہا تھا۔ آخر وہ کون سی ضروری خبر ہے جو تم مجھے سنانا چاہتے ہو؟ ارسلان بیگ چند لمحوں تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور انتہائی سرد لہجے میں کہنے لگا، صاحب عالم، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت تلخ اور ناگوار ہے، شاید آپ اسے برداشت نہ کر سکیں، مگر پھر بھی وہ خبر آپ کے لیے بہت مفید ہے کہ اس طرح مستقبل کی پریشانیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جلدی کہو، میرا وقت برباد نہ کرو۔ شہزادہ خرم کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلکنے لگی تھی۔ آپ وزیر اعظم آصف خان کی صاحبزادی ارجمند بانو سے شادی کا ارادہ ترک کر دیں، ارسلان بیگ نے رک رک کر کہا۔ اس کی نظریں شہزادہ خرم کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کیوں؟ ارجمند کا نام سن کر شہزادہ خرم چونک اٹھا۔ وہ لڑکی آپ کے قابل نہیں ہے، ارسلان بیگ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر سکو؟ شہزادہ خرم کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، مگر پھر بھی اس کی زبان سے شائستگی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ شہزادہ خرم کی خاص عادت تھی کہ وہ کسی نیچ انسان کو بھی تو کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تھا۔ میں صاحب عالم کا پرانا نمک خوار ہوں، ارسلان بیگ نے اپنی منافقت کی بھرپور نمائش کی، اور اس نمک کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بھیانک راز فاش کر رہا ہوں کہ ارجمند کا کردار مشکوک ہے۔ وہ ایک بے اعتبار لڑکی ہے جو کسی طرح بھی شہزادہ عالم کے لائق نہیں۔ ارسلان بیگ کی باتیں سن کر شہزادہ خرم سناٹے میں آ گیا۔ اسے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر آہنی ضرب لگائی ہو۔ چند لمحوں کے لیے شہزادہ خرم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ ہم اس تہمت ترازی پر تیری زبان بھی کاٹ سکتے ہیں۔ انتہائی متحمل مزاج ہوتے ہوئے بھی شہزادہ خرم کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ صاحب عالم، مجھے اپنی زبان سے محروم ہو جانا گوارا ہے، مگر آپ کی رسوائی منظور نہیں۔ ارسلان بیگ شہزادہ خرم کے سامنے مسلسل بے حیائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر آپ میرا سر بھی قلم کر دیں تو میں یہی کہتا رہوں گا کہ ارجمند جیسی بے وفا لڑکی آپ کی شریک حیات بننے کے قابل نہیں۔ کئی سال تک اس کے اور میرے درمیان جذباتی رشتے قائم رہے ہیں، پھر آپ سے نسبت طے ہو جانے کے بعد وہ راستہ بھول گئی، اس لیے کہ میں ایک معمولی انسان تھا۔ اگر میں آپ کی طرح صاحب اقتدار ہوتا تو وہ انکار کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ شہزادہ خرم کے دل و دماغ میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس نے غضبناک لہجے میں ارسلان بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نسبت کے وقت تو نے یہ راز فاش کیوں نہیں کیا تھا؟ آج 4 سال کے بعد تجھے ارجمند کی بے وفائی کیوں یاد آ رہی ہے؟ شہزادہ خرم نے بڑی مشکل سے اپنے مشتعل جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، صاحب عالم کو یاد نہیں رہا، میں نے ایک دن مینا بازار میں آپ کو ارجمند اور اپنے رشتے کے متعلق تفصیل سے بتایا تھا۔
ارسلان بیگ نے بہت پرانے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس غلط فہمی کو اسی وقت دور کر دیا گیا تھا۔ شہزادہ خرم کا لہجہ بدستور قہرناک تھا۔ پھر تو نے اس قدر طویل عرصے تک اپنی زبان کیوں بند رکھی؟ میں سمجھتا تھا کہ صاحب عالم خود ہی اس معاملے کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے۔ ارسلان بیگ نے بے شرمی کا ایک اور مظاہرہ کیا۔ اب جب کہ شادی کا وقت قریب آ گیا ہے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہندوستان کا ہونے والا شہنشاہ تمام عمر اپنے اس فعل پر شرمندہ رہے۔ ہمیں ارجمند کے سلسلے میں کبھی کوئی ندامت محسوس نہیں ہوگی۔ شہزادہ خرم نے بلند آواز میں کہا، ہمیں ارجمند کی رفاقت پر ناز ہے، اور جو ہاتھ بھی اس کی رفاقت کو توڑنے کے لیے اٹھے گا ہم وہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دیں گے۔ شہزادہ خرم کا لہجہ اس قدر پرجلال تھا کہ ارسلان بیگ لرز کر رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ شہزادہ خرم ارجمند کی بے وفائی کا ذکر سن کر بھڑک اٹھے گا اور اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے منقطع کر دے گا، مگر صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شہزادہ خرم ارجمند بانو کے خلاف ایک حرف بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صاحب عالم، آپ کی مرضی، اس گنہگار نے تو نمک خواری کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر ارسلان بیگ لرزتے جسم کے ساتھ واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو، شہزادہ خرم کی باروب آواز ابھری، ہم نے ابھی اس معاملے کو ختم نہیں کیا ہے۔ ارسلان بیگ کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں ابھر آئیں اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں کانپنے لگی۔ ہم ایک دن تجھے اس الزام تراشی کی سزا ضرور دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم شادی سے پہلے تیری اس غلیظ زبان کو کاٹ دیں یا پھر تیرے پورے جسم کو تیرے ہی خون سے نہلا دیں۔ ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے جو دکھ تو نے ہمیں پہنچایا ہے۔ شہزادہ خرم کا چہرہ غصے کی آگ سے جل اٹھا۔ بہتر ہے کہ تو اپنی منحوس صورت ہندوستان کے کسی ویران گوشے میں گم کر دے اور دربار شاہی چھوڑ کر کسی سنسان جنگل میں چلا جا، ورنہ تیرا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ بس تجھے اتنی ہی رعایت دی جا سکتی ہے۔ ارسلان بیگ کا ناپاک منصوبہ الٹ گیا تھا۔ مجبوراً وہ کانپتے قدموں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ارسلان بیگ کے جاتے ہی شہزادہ خرم نے اپنے دوست سکندر مرزا کو تنہائی میں طلب کیا اور پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، ہم آج ہی ارسلان کو اس کے گناہ کی دردناک سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر سکندر مرزا کے چہرے پر غصے اور رنج و الم کے گہرے سائے لرزنے لگے تھے، لیکن پھر بھی اس نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ صاحب عالم، میں کسی حد تک آپ کی دلی کیفیت سے باخبر ہوں، مگر میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک بدکار اور کمینے انسان کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شہنشاہ کا مصاحب ہے، اگر آپ اس پر جبر کریں گے تو ذل الہی کے سامنے پہنچ کر فریاد کرے گا، نتیجتاً شہنشاہ آپ کو بھی اپنے حضور میں طلب کر سکتے ہیں۔ پھر کیا آپ اپنی زبان پر ارجمند بانو کا نام لائیں گے؟ ارسلان بیگ یہی تو چاہتا ہے کہ کسی طرح ارجمند بانو رسوا ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ اس بدنہاد کی شرارت سے متاثر ہو کر آپ ارجمند بانو کی ذات پر شک کرنے لگیں۔ سکندر مرزا نہایت ہوشیاری سے خرم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے سکندر مرزا۔ شہزادے خرم کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی ارجمند بانو کے خلاف گواہی دینے لگے تو ہم اس شہادت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ارجمند بانو کی طرف سے آپ کا دل صاف ہے تو پھر ارسلان بیگ کی باتوں پر خاک ڈال دیجئے۔ سکندر مرزا نے کہا، آپ اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے فی الوقت معاف کر دیجئے۔ اگر اس نے ارجمند بانو کے خلاف اپنے غلیظ ہونٹوں کو جنبش دی تو اس کا تدارک کیا جائے گا۔ میرے خیال میں وہ فطرتاً ایک بزدل انسان ہے۔ آپ کی سخت تنبیہ کے بعد مجھے یقین ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہیں آیا تو اس کی زبان کاٹی جا سکتی ہے۔ سکندر مرزا کا دانشمندانہ مشورہ کارگر ثابت ہوا اور شہزادہ خرم کے مشتعل جذبات آہستہ آہستہ اعتدال پر آ گئے۔ پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس کا انتظار کرتے کرتے ارجمند بانو تھک چکی تھی۔ اپریل 1612 میں شہزادہ خرم سے ارجمند کی شادی ہو گئی۔ جہانگیر نے بیٹے کی شادی کے موقع پر انتہائی مسرت اور جوش کا مظاہرہ کیا تھا۔ دارالحکومت آگرہ کے ایک ایک گوشے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تمام مقامی باشندوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ شہزادہ خرم کے جشن شادی میں شرکت کریں۔ پورے شہر میں شاہی جلوس نے گشت کیا اور رات کو اس طرح آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا کہ سیاہ رات بھر دن کا گمان ہونے لگا۔ جب ارجمند بانو حجلۂ عروسی میں داخل ہوئی تو شہزادہ خرم بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ ارجمند بانو کو محسوس ہوا جیسے آج ساری کائنات اس کی خوشی میں شریک ہے اور زمین آسمان رقص کر رہے ہیں۔ ارجمند، ایسا لگتا ہے جیسے آج کہکشاں تمہاری شکل میں زمین پر اتر آئی ہو۔ شہزادہ خرم نے اپنی شریک حیات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارجمند بانو اس طرح شرمائی کہ پھولوں سے لدی ہوئی شاخ بن گئی۔ صاحب عالم کا حسن نظر ہے۔ ارجمند کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ نہیں ارجمند، آج روئے زمین پر تم سے زیادہ حسین کوئی دوسری عورت موجود نہیں۔ شہزادہ خرم مسحور نظر آ رہا تھا۔ ارجمند نے جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھایا
और एक नज़र अपने महबूब के चेहरे की तरफ देखा। शहजादा खुर्रम की ज़बान से अदा होने वाले एक एक हर्फ में जज्बात की सच्चाइयों का अक्स रोशन था।